بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس کے بعد دل کو سکون اور روح کو خوشی ملی ہو؟ کیا آپ کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام یا رحمت تو نہیں؟ تو آئیے آج جانتے ہیں ایسے 7 خوابوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، مغفرت اور عنایت کی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، خواب سب کے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے خوابوں کی تعبیر آپ کو تفصیل سے بتائی جاتی ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں جس میں ہم اپنے مرحومین کو لازمی یاد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے کسی پیارے کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے، نام اور مقصد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھیے۔ خواب مختصر اور جامع بیان کیا کریں، خواب ایک ہی میسیج میں بیان کیا کریں۔ اس کے علاوہ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ اور تھوڑی سی معلومات اپنے حوالے سے بھی دے دیا کریں کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں اب آپ کے میسیجز کی طرف۔ پہلا میسیج ہمیں ویون کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتے ہیں، خواب میں ویمپائر دیکھنا، اس کو مارنا، اس سے فائٹ کرنا اور قتل کرنا کی تعبیر بتا دیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے گھڑی کو اتارنا، اس کی کیا تعبیر ہے خواب میں دیکھنے کی، تو یہ بھی بتا دیں۔ تو خواب میں ویمپائر دیکھنا یہ ایک خیالی اور منفی قوت کا نشان ہوتا ہے۔ یہ اکثر کسی ایسے شخص، حالت یا گناہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو انسان کو روحانی طور پر یا نفسانی طور پر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر صرف خواب میں ویمپائر دیکھا ہے تو یہ کسی بڑی پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو استغفار کی تسبیح جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ نے خود کو ویمپائر سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، فائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس منفی قوت یا دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اسے قتل کر دیا ہے تو یہ بہت اچھی نشانی ہے، بہت اچھی اس کی تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بری عادت، کسی نفرت یا کسی ایسے دشمن کو جو کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اور آپ نے دوسرا خواب یہ پوچھا کہ ہاتھ سے گھڑی اتارنے کا کیا مطلب ہے، تو گھڑی جو ہے وہ ذمہ داری، مقصد یا زندگی کے اہم لمحوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اگر آپ نے ہاتھ سے گھڑی اتاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اہم ذمہ داری یا کسی بہت بڑے مقصد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا فی الوقت جو ہے وہ اس کے لیے ابھی آپ خود کو تیار نہیں سمجھتے۔ دوسرا خواب ہمیں سمیر انصاری کی آئی ڈی سے آیا ہے اور لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں ایک ہی خواب کو بار بار دیکھ رہی ہوں کہ میں کسی شادی پر جاتی ہوں اور وہاں ایک بچہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی ہر وقت رہتا ہے، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں، میں بہت ٹائم سے شادی کے لیے دعا بھی کر رہی ہوں۔ پیاری بہن، آپ کا خواب جو ہے وہ بہت ہی ایک روحانی اشارہ دے رہا ہے۔ شادی کا خواب میں بار بار دیکھنا
خوشی، نئی ابتدا یا منظور نظر دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بچہ اکثر معصومیت، نئی زندگی، نئی ذمہ داری یا اللہ کی رحمت کا پیغام ہوتا ہے۔ اور یہ خواب بار بار آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کے بہت نزدیک ہیں۔ بس آپ کو اپنے صبر اور یقین کا دامن جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ صبر اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں پر آپ نے مستقیم رہنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبولیت کا شرف حاصل کریں گی۔ نیکسٹ خواب ہمیں اقرا کی آئی ڈی سے آیا ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ آپ بھی، میں نے خواب میں اکثر خود کو اور اپنی ایک فرینڈ کو پریگننٹ دیکھتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں پریگننسی دیکھنا اکثر نئی ذمہ داری، اپنے اندر کی کوئی نئی اور روحانی تبدیلی اور اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ بتایا کہ آپ بھی اپنی شادی کے لیے دعا کر رہی ہیں، تو یہ ایک نئے رشتے، نئی زندگی کی شروعات بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کوئی، آپ کی من پسند شادی کے بعد آپ کو کوئی اولاد کی خوشی بھی سے بھی نوازے گا، اس طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اوورآل آپ کا یہ خواب اچھا ہے۔ نیکسٹ خواب ہمیں ملیحہ کی آئی ڈی سے آیا ہے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں اپنی محبت کو بار بار دیکھنا کی کیا تعبیر ہے، میں اکثر دیکھتی ہوں، پلیز بتا دیں۔ تو ملیحہ، خواب میں اپنی محبت کو، کہ جس شخص کو آپ پسند کرتی ہیں، جسے آپ بے پناہ چاہتی ہیں، اس کو بار بار دیکھنا اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ کا تعلق بہت گہرا ہے آپ کے، اور اگر آپ ثابت قدم رہیں تو آپ کو آپ کی محبت جو ہے وہ جلد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے وہ آپ کو شامل حال ہے، اسی لیے جو ہے آپ کو اس طرح کے خواب جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں۔ اور جو خواب بار بار آتا ہے، جو آپ کے ذہن پر نقش ہوتا ہے، وہ ضرور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ تو یا ودودو کا وظیفہ جو ہے کرتی رہیں، یہ وظیفہ آپ کے نکاح کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یا ودودو اللہ کا نام ہے، جس کو اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 100 بار تسبیح کر لیں، دن میں 1 بار 100 دانوں کی تسبیح کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیارے دوستو، آپ کا ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ایک سبسکرائب ہمیں خوشی دیتا ہے، اور آپ کا شیئر کسی اور کے دل کو سکون دے سکتا ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ان 7 خوابوں کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نشانی ہیں۔ جی، تو پہلا خواب ہے، اگر آپ میں سے میرے کسی بھی بہن یا نے دیکھا ہے کہ سب یا لگاتے ہوئے خود کو دیکھا ہے خواب میں، تو خواب میں یہ نیکی کے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کر رہا ہے اور آپ کے ذریعے خیر و برکت کا دروازہ کھول رہا ہے۔ خواب میں کسی کو پانی پلانا یا کنواں کھودنا، پانی دینا خواب میں صدقہ جاریہ ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بابرکت بنا رہا ہے۔ بہت اچھا خواب ہے۔ خواب خود کو کسی کو معاف کرتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر، یعنی کوئی صاحب خواب دیکھے کہ وہ خواب میں ہی کسی کو اپنے دل کی صفائی سے، دل کی سچائی سے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں بہت کسی نے اس کا دل دکھایا ہو، اسے تکلیفیں پہنچائی ہوں، ہر طرح کا مالی اور جانی نقصان پہنچایا ہو، لیکن اگر وہ خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اسے
اللہ کی رضا کے لیے دل و جان سے جو ہے وہ معاف کر رہا ہے، تو یہ خواب دل کی صفائی، عاجزی اور اللہ کے قرب کی علامت ہوتا ہے۔ ایسا خواب اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ بے شک اللہ رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کو معاف کروں آپ کی بڑی بڑی غلطیوں کو، خطاؤں کو، تو آپ کو بھی اسی طرح سے رحمان الرحیم کی صفت آپ کے اندر بھی، انسانوں میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ بھی دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں۔ نیکسٹ خواب ہے، خواب میں پرندے دیکھنا آزاد آسمان میں اڑتے ہوئے۔ پرندے آزادی، روحانی بلندی اور قبولیت دعا کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھوں سے آزاد کرے گا۔ خوشی، سکون اور روحانی ترقی عطا کرنے والا خواب ہے، بہت ہی اچھا خواب ہے۔ 5 نمبر پر آ جاتا ہے کسی بزرگ یا نیک شخص سے ملاقات کرنا۔ اگر آپ خواب میں کسی بزرگ یا نیک شخص سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی ہدایت، برکت اور نیکی کی طرف بلانے والا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم، بصیرت اور نیک لوگوں کی صحبت سے نواز رہا ہے اور آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ 6 نمبر پر آ جاتا ہے خود کو مسجد صاف کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب عاجزی، دین سے محبت اور اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ ایسا خواب اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو نیک کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ 7 اور لاسٹ خواب ہے ہمارے اس ٹاپک کا، دریا یا ندی کا صاف پانی دیکھنا۔ صاف پانی سکون، رزق اور زندگی کی بہار کی علامت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسانیوں اور رزق حلال سے بھرنے والا ہے۔ دوستو، خواب صرف ایک تصور نہیں، یہ اکثر اللہ کا خاص پیغام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا خواب نظر آئے جو دل کو سکون دے، روح کو خوشی دے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہے۔ ایسے خواب ہمارے رب کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوابوں کی قدر کرنے، ان کی تعبیر پر غور کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا خواب آیا ہو تو نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں، شاید آپ کا خواب کسی اور کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، اور ہمیں ثنا فاطمہ کی آئی ڈی سے بھی میسیج آیا کہ آپ بھی میرے شوہر محمد اشرف جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ تو آپ سبھی دعا کا حصہ بن جائیے، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام مرحومین کو، بالخصوص میرے والد، میری والدہ اور ثنا فاطمہ کے شوہر محمد اشرف، ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی تنہائی کو راحت میں بدل دے اور ان کے درجات بلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جنہوں نے ہمیں علم سکھایا، محبت دی اور ہماری زندگی میں کسی بھی طرح بہتری پیدا کی، ان سب کے لیے بخشش کا سامان بنا دے، ان پر قبر کی وحشت کو آسان کر دے اور جنت الفردوس کا مکین بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے زندہ رہنے والوں کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جس بھی کانوں میں میری یہ دعا جا رہی ہے، ان کی جو بھی جائز دلی دعائیں ہیں، دلی مرادیں ہیں، انہیں اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ، جو کسی روزگار کی تلاش میں ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی خاص رحمت، اپنے خاص کرم کے ساتھ ان کی لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے قرض کی ادائیگی ہو جائے، ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔